अच्छा, یہ سیکھنے کا عمل آخر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کیا کتابوں سے، اسباق سے؟ آج ہم دیکھیں گے کہ ان سب سے بھی پہلے ایک چیز آتی ہے، اور وہ ہے اعتماد۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ یہ بنیاد اتنی اہم کیوں ہے۔ ذرا اس وقت کے بارے میں سوچیں جب دل میں کوئی بات تھی، زبان پر آنے کو تیار، مگر ڈر نے روک لیا۔ کہیں غلطی نہ ہو جائے، لوگ کیا سوچیں گے، یا شاید مذاق اڑائیں گے۔ اس لمحے میں کیا ہوا؟ کیا حصہ لیا یا خاموشی بہتر لگی؟ اب اسی احساس کو، اسی کیفیت کو ایک کلاس روم میں لے آتے ہیں۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ طالب علم اس لیے نہیں سیکھتے کیونکہ وہ قابل نہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل الگ ہے۔ وہ پیچھے اس لیے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ یہ بالکل سیدھا سا اصول ہے، جہاں خوف ہوگا وہاں خاموشی ہوگی، اور جہاں تحفظ ہوگا وہاں لوگ آگے بڑھ کر حصہ لیں گے۔ تو یہ محفوظ ماحول، یہ ہے کیا چیز؟ جب ہم کلاس روم کے ماحول کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارا مطلب اس کی دیواروں یا کرسیوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس احساس سے ہوتا ہے، اس پوری نفسیاتی فضا سے جو اس کمرے میں ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ اور سنیے، یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، تحقیق اس کو پوری طرح سپورٹ کرتی ہے۔ جیسے روڈولف موس کی تحقیق، وہ بتاتی ہے کہ اگر ماحول مددگار ہو تو طالب علم خود بخود گہری دلچسپی لیتے ہیں۔ اور جان ہیٹی نے تو کئی تحقیقات کا ایک میگا انالیسس کر کے یہ ثابت کیا کہ سیکھنے پر سب سے زیادہ گہرا اثر استاد اور شاگرد کے بیچ مضبوط رشتے کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ایک اچھا ماحول صرف کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ سیکھنے کے عمل کا بنیادی ڈھانچہ ہے، انفراسٹرکچر ہے۔ یہ کوئی سجاوٹ نہیں، یہ وہ بنیاد ہے جس پر سب کچھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خوف آخر کرتا کیا ہے؟ چلیں تھوڑا سائنس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دماغ کے اندر یہ سیکھنے کے دروازے کیسے بند کر دیتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی طالب علم سماجی خطرہ محسوس کرتا ہے، مطلب بے عزتی کا ڈر، مذاق اڑائے جانے کا ڈر، تو اس کا دماغ فوراً سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے، اور اس تناؤ کا سیدھا اثر اس کی ورکنگ میموری پر پڑتا ہے، یعنی دماغ کا وہ حصہ جو نئی معلومات کو پروسیس کرتا ہے، اور نتیجہ وہ حصہ کمزور پڑ جاتا ہے اور سیکھنے کا عمل اچانک آ کر رک جاتا ہے۔ اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سیکھنا دراصل رسک لینے کا ہی دوسرا نام ہے۔ سوچیں نا، سوال پوچھنا، کوئی نیا آئیڈیا دینا، یا صرف اتنا کہہ دینا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ سب چھوٹے چھوٹے رسک ہیں۔ اور جہاں خوف ہو وہاں دماغ نشو و نما کے بجائے بقا کو چنتا ہے، اور بس سیکھنا وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ تو اگر خوف مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب ہے سائیکولوجیکل سیفٹی، یعنی نفسیاتی تحفظ۔ سائیکولوجیکل سیفٹی کا مطلب بہت سادہ ہے، بس اس بات کا یقین کہ اگر کوئی بات کی، کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی سزا یا بے عزتی نہیں ہوگی۔ ایمی ایڈمنسن کی تحقیق یہی کہتی ہے کہ دنیا کی جو ٹاپ پرفارمنگ ٹیمیں ہیں نا، ان سب میں یہ ایک چیز کامن ہے، اور بالکل یہی فارمولا کلاس روم میں بھی کام کرتا ہے۔ اور جب طالب علموں کو یہ حفاظت محسوس ہوتی ہے تو پھر تو جادو ہوتا ہے۔ سوال زیادہ ہونے لگتے ہیں، مشکل مسائل سے ڈر نہیں لگتا، انہیں چیلنج سمجھا جاتا ہے، غلطیوں سے سیکھا جاتا ہے، اور انگیجمنٹ وہ بہت گہری ہو جاتی ہے۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ بات جیوفری کوہن کی تحقیق سے سامنے آئی۔ انہوں نے بتایا کہ شمولیت کے چھوٹے چھوٹے اشارے بھی بہت بڑا فرق ڈال سکتے ہیں۔ صرف ایک سادہ سا پیغام کہ آپ اس گروپ کا حصہ ہیں، یہ احساس ہی طالب علموں کی پریشانی کم کر دیتا ہے اور ان کی کارکردگی کو آسمان پر لے جاتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک عام غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ کیا محفوظ ماحول کا مطلب ہے کہ معیار کم کر دیے جائیں یا نظم و ضبط ختم کر دیا جائیں؟ بالکل نہیں۔ اصل میں ایک صحیح معنوں میں محفوظ کلاس روم وہ ہوتا ہے جہاں چیلنج بھی بڑا ہو اور سپورٹ بھی بھرپور ہو۔ یہاں غلطیوں کو ناکامی نہیں بلکہ سیکھنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، حفاظت اور اعلیٰ توقعات ایک دوسرے کے دشمن نہیں، یہ تو بہترین ساتھی ہیں۔ اور شاید سب سے ضروری بات یہی ہے کہ طالب علم چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تذلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی فرق ہے ایک تعمیری جدوجہد اور ایک تباہ کن خوف میں۔ تو گھوم پھر کر ہم واپس اسی مرکزی خیال پر آتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ خوف خاموشی لاتا ہے اور تحفظ شرکت کو جنم دیتا ہے۔ ایک بات صاف ہے، طالب علم اس کلاس میں سب سے زیادہ نہیں سیکھتے جہاں استاد بہت متاثر کن ہو، بلکہ وہاں سیکھتے ہیں جہاں وہ استاد کے ساتھ جڑا ہوا، محفوظ اور پر اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ مواد پڑھانے سے پہلے، سلائیڈز دکھانے سے پہلے، ٹیسٹ لینے سے پہلے سب سے پہلا کام ہے اعتماد بنانا، کیونکہ اعتماد ہی وہ چابی ہے جو سیکھنے کے ہر دروازے کو کھولتی ہے۔